خلیل احمد یوسفی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ نماز تہجد اور بڑے فضائل اس کے بیان ہوئے ہیں، اور دین اور دنیا کی جو بھی زندگی ہو اس میں جو خیر و برکت ہے وہ رات کے اس آخری پہر سے کشید ہوتی ہے جناب۔ کہ بلّہ یہ جو نماز تہجد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے۔ 5 نمازیں جو انسان دن میں پڑھتا ہے وہ فرض ہیں، یہ نفل ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آ سکتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ وہ والا حصہ ہے جس میں سب سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگ رہا ہے اور رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ نماز بطور فرض تھی، آپ فرض کے درجے میں اس کو پڑھتے تھے، اور امت پر جتنے بھی نوافل ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ قرب والا نفل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا۔ 2 نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں بڑے خاص جملے ارشاد فرمائے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انہوں نے خواب دیکھا کہ تخت پہ بیٹھے بڑی اونچی پرواز کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنی ہمشیرہ سیدہ حفصہ کے ذریعے، کیونکہ اس کے دوسرے پہلو میں یہ تھا کہ اوپر سے 2 فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو، تو پھر ایک تیسرے فرشتے نے آگے فیصلہ کیا نہیں یہ بہت نیک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تو اس خواب کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر سے کہو اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کو ایسے ہی بلند کر دے تو نماز تہجد پڑھا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پڑھنے والے کو تنبیہ کی، فرمایا ایسے نہ بن جانا اس شخص کی طرح کہ جس نے شروع کی پھر چھوڑ دی، فرمایا جب شروع کرو تو پھر اس کو پڑھتے رہو، چاہے کم از کم 2 رکعت ہی۔ حسن بصری کا قول ایک میں اضافہ کر کے یہاں بات کروں گا، آپ جب ضعیف العمر ہو گئے تو آپ کے مریدین آپ کو اٹھا کے وضو کرواتے تہجد کے وقت، تو آپ تہجد کے نوافل پڑھتے، تو کہا بابا جی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اب تو آپ بڑی منزلوں پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہی عبادتیں ہیں جس کو جوانی میں کر کے اللہ کے قریب گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی سفر میں یا حضر میں نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی پر نماز تہجد پڑھی تو تہجد شروع کی تو اونگ آ گئی، تو قریب تھا کہ آپ تشریف لے آتے نیچے تو میں نے اپنا کندھا ساتھ لگا دی، برکت بھی لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی دی، تو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی تہجد نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ بغیر حساب آپ کو جنت میں بھیج دے تو جب لوگ اپنی کروٹوں کے بل لیٹے سو رہے ہوں تو تم اپنے آپ کو بستر سے جدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں۔ مشکل کام ہے، بہرحال بہت مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھایا جو کھجور کی چھال کا تھا۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے تھکاوٹ کے اثرات زیادہ تھے تو انہوں نے 2 تہوں کی بجائے 4 لگا دی۔ آپ نے صبح تہجد کے وقت اٹھے تو فرمایا میرا بستر کس نے بچھایا؟ عرض کی حضور میں نے بچھایا۔ فرمایا کیا کیا؟ کہا حضور میں نے 2 تہوں کی بجائے 4 لگا دی۔ فرمایا اسی وجہ سے مجھے تہجد کے وقت اٹھنے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تو جب کھجور کی چھال کا سخت ٹائٹ بستر ہو اور 4 تہیں لگا کے نرم کیا جائے تو اٹھنا مشکل ہے، تو 6 انچ کے گدوں کے اوپر جب ہم سوئیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ یہ ایک پراپر ہماری فطرت کو سامنے رکھ کے ایسی آرام گاہ ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اٹھے ہی نہ اور خواب غفلت میں پڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت گزر جائے۔